بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اعراب کا ٹاپک چل رہا تھا. آج ہم پڑھیں گے اعراب کی حالتیں. حالتیں اس کی چار ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رفعی حالت، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس نصبی حالت، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس جری حالت، اور ایک ہوتی ہے جزمی حالت. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ حالتیں جو ہیں وہ اس کی ہوتی ہیں اعراب کی. اچھا، ان کے بارے میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے. پہلے ہم رفعی حالت کے بارے میں بات کریں گے. رفعی حالت، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں فردر ہم 2 میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. حرکتی، حرفی. ٹھیک. اچھا، اب رفعی حالت جو ہے یہ دو طرح سے، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم اعراب کو جو ہے وہ کس طرح سے پہچانتے ہیں، تو اس کی 2 علامات ہیں، حرکتی اور حرفی. تو رفعی حالت جو ہے اس کو بھی ہم 2 طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں یا 2 طرح سے پہچانتے ہیں، حرکت سے اور حرف سے. حرکت سے کیسے پہچانتے ہیں؟ جب بھی کسی، ٹھیک ہے، رفعی کی ٹاپک چل رہا ہے اور حرکتی کی بات کر رہے ہیں، جب بھی کسی لیٹر کے اینڈ میں پیش آ جائے گا تو یہ رفعی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، جب بھی کسی ورڈ کے اینڈ میں جو ہے پیش آ جائے گا تو یہ اٹ مینس کہ یہ رفعی حالت میں ہے. رائٹ. اور ہم حرفی کی بات کریں تو حرفی جو ہے تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جو آپ کا رفعی کا جو اعراب ہے نا، جو یہ حرکت والا جو ہوتا ہے، حرکت والا صرف واحد میں ہوتا ہے. صرف واحد میں جو ہے آپ کا جو اعراب ہے وہ حرکت سے ریپریزنٹ ہوگا. لیکن جب ہم تثنیہ اور جمع کی بات کریں گے تو اس میں حرکت سے ریپریزنٹ نہیں ہوگا بلکہ حروف سے ریپریزنٹ ہوگا. فار ایگزامپل قلم کی بات کر لیتے ہیں، یا ہم ایسے بات کرتے ہیں مسلمانی کی. چلیں بات کر لیتے ہیں مسلمانی، 2 مسلمان مرد. قلم تو ایک تھا نا، تو ہم نے اس کو حرکت سے ریپریزنٹ کیا، رفعی حالت کو. اب ہمارے پاس جو ہے مسلمانی یعنی 2 مسلمان مرد، تو ان کو ہم نے حرکت سے ریپریزنٹ نہیں کیا. مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ اعراب ہے. یہ اعراب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ یہ الف ہے. الف. تو یہاں پہ حرکت ہم نے کہا تھا نا، واو الف یا 3 جو ہیں وہ حروف ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ حرفی اعراب جو ہے آپ کا ریپریزنٹ ہوتا ہے. تو یہاں الف سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے. اور جمع کی بات کریں تو جمع میں بھی جو ہے وہ مذکر میں، جمع مذکر میں بھی جو ہے یہ کس سے ریپریزنٹ ہوگا؟ حرف سے ہوگا. جیسے ہمارے پاس ہے مسلمون. تو یہاں پہ جو ہے اس کا اعراب زبر نہیں ہے بلکہ واو ہے. ٹھیک. تو واحد میں اعراب جو آپ کا ہوتا ہے وہ حرکت سے ریپریزنٹ ہوتا ہے، اور تثنیہ اور جمع میں جو ہے آپ کا اعراب ہوتا ہے مذکر میں نارملی یہ جو ہے آپ کا کس سے ریپریزنٹ ہوتا ہے؟ حرف سے ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی. فی الحال آپ یہ دیکھ لیں کہ رفعی حالت جب واحد کی بات کریں گے تو پیش سے آئے گی، اور اگر ہم تثنیہ اور جمع کی بات کریں گے تو الف سے اور واو سے آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں ساؤنڈ بھی بن رہا ہے نا آپ کا، دیکھیں مسلمانی، مسلمون، آنی اونا، یہ 2 ساؤنڈ جو ہیں تثنیہ اور جمع کے، یہ رفعی حالت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں نصبی حالت کی طرف. نصبی میں جو ہے اگین واحد جو ہے وہ حرکت سے ہوگا. جیسے کلامن تھا تو کلامن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی حرکت سے ہو رہا ہے؟ زبر سے. زبر یا ڈبل زبر ایک ہی بات ہے. تو نصبی حالت زبر سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم تثنیہ اور جمع کی بات کریں گے اگین مذکر کی،
تو کیا ہوگا، حرف سے ریپریزنٹ کریں گے. جیسے مسلی مینی، یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. مسلی مینی، مینی کا ساؤنڈ یاد رکھے، ٹھیک ہے. مسلمینا نہیں ہے، یہ مسلمینی ہے، اور اس کی جو جمع ہوگی وہ آئے گی مسلمینا. مسلمینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اعراب ہے تثنیہ کا وہ یا سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پورا یہ چیز ہے اس سے، اور یہ جو ہے یہاں جو اس کا جمع ہے وہ بھی یا سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے، تھوڑا سا ساؤنڈ کا فرق ہے. اس میں جو ہے یہ مسلمینی، عینی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اینا کا ساؤنڈ آ رہا ہے، مسلمینا، اینا، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں جری حالت کی طرف. جری حالت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح واحد جو ہے اس کا کس سے ریپریزنٹ ہوگا، حرکت سے، یعنی کہ قلمن. ہم قلم کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں بار بار، اور یہ حرکت کون سی ہوگی، زیر، ٹھیک ہے. اور اس کی جو تثنیہ اور جمع ہے وہ اگین ہم حرف کے ساتھ کریں گے، اور حرف جو ہے نا اس کا وہی ہوگا جو نصبی حالت کا تھا. جیسے ہمارے پاس تھا مسلمینی، مینی، ٹھیک ہے. رفعی حالت ڈفرینٹ ہوگی، لیکن نصبی اور جری سیم رہے گی دونوں. کانٹیکس سے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ نصب کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا جر کے بارے میں. تو یہ بھی وہی نصب والی ہے، مسلمینی اور مسلمینا، مسلمینا، ٹھیک ہے. مسلمینی، مسلمینا. تو وہاں یہاں بھی وہی ساؤنڈ آ رہا ہے، مینی، عینی اور اینا والا ساؤنڈ آ رہا ہے. تثنیہ کے لیے عینی کا ساؤنڈ آئے گا، اور جمع کے لیے اینا کا ساؤنڈ آئے گا. جزم کے بارے میں بعد میں بات کریں گے فعل کے ٹاپک میں. تو اس کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفعی، نصبی، جری. ان کے بارے میں ہم نے ابھی تک سو فار بات کی ہے. اور اس میں جو ان کی واحد ہوگی وہ حرکت سے ریپریزنٹ ہوگی، یعنی کہ پیش سے. اور جو ان کا جو ہے وہ تثنیہ اور جمع جو ہوگا وہ کس سے ریپریزنٹ ہوگا، حرف سے. حرف کون سا ہوگا، تثنیہ میں ہوگا الف، اور جمع میں ہوگا واو، ٹھیک ہے. یہ پیش ہے. اچھا، اس کو میں تھوڑا سا پیش ہے یہ. اچھا، نصبی میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو واحد ہے وہ کس سے ریپریزنٹ ہوگا، حرکت سے. حرکت کون سی ہوگی، زبر. اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو تثنیہ ہے وہ کس چیز سے ریپریزنٹ ہوگا، یا سے. اور جو آپ کی جمع ہے وہ بھی یا سے ریپریزنٹ ہوگی. صرف وہ ساؤنڈ کا فرق آ جائے گا. جیسے ساؤنڈ کیا ہوگا ہمارے پاس، عینی، ٹھیک ہے. عینی کا ساؤنڈ آئے گا تثنیہ میں، اور اینا کا ساؤنڈ چلا جائے گا ہمارے پاس جو ہے وہ جمع کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا، جری کی بات کریں تو جری، نصبی اور جری ایز اٹ از ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ اگر آپ کو نصبی یاد ہو گئی تو جری جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. جری جو ہے وہ واحد میں تو زیر سے ریپریزنٹ کریں گے، لیکن تثنیہ اور جمع ایز اٹ از وہی ہوگا جو نصب میں تھا، یعنی کہ یا سے، ٹھیک ہے. وہی عینی اور اینا کا ساؤنڈ. تو رفعی جو ہے ہماری واحد میں پیش سے ظاہر ہوگی، اور تثنیہ جمع میں کیا ساؤنڈ آئے گا، آنی اور اونا. نصبی جو ہے وہ واحد میں ہماری زبر سے جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوگی، اور تثنیہ جمع میں ساؤنڈ آئے گا عینی اور اینا. اور جری جو ہے ہماری زیر سے ریپریزنٹ ہوگی، جری حالت. اور ساؤنڈ کیا آئے گا، اگین وہی عینی اور اینا کا ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے وہ یہ حالتیں کرتی کیا ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اعراب بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ورڈ کی جملے کے اندر جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ فاعل ہے یا مفعول ہے، وہ مبتدا ہے یا خبر ہے، یعنی وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے،
یا وہ خبر ہے جو کہ کسی سبجیکٹ کے بارے میں دی جا رہی ہے. تو یہ چیز اس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پلس یہ کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے ود دا ورب اور ود دا خبر. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اعراب جاننا ضروری ہے تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.